دوستو، پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا 40واں اجلاس 2 تاریخ کو ہوا۔ اس اجلاس کے بارے میں جتنا ہائپ کریٹ کیا گیا پاکستان میں، جیسے کوئی بہت بڑی بڑی چینج یا ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز آئے گی، لیکن کچھ جو سفارشات پہ بات ہوئی اس کمیٹی کے دوران، وہ سفارشات میں سب سے جو سر فہرست ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کمیٹی کے دوران یہ اندازہ لگایا گیا، اس پہ اتفاق کیا گیا کہ ہماری سیکیورٹی جو پالیسی ہے، سیکیورٹی حالات ہے، وہ ایک خود مختار معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ خود مختار معیشت کے لیے بھی 2-3 سفارشات پہ غور کیا گیا۔ اب ان سفارشات میں یہ ہے کہ بیرون ممالک کے ساتھ تجارت کی بات ہوئی، اور غیر قانونی کرنسی جس میں حوالہ سسٹم ہے اس پہ پابندی کی بات ہوئی، اس پہ نظر رکھنے کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد زراعت کو فروغ دینے کی بات ہوئی، اور پھر زراعت کے ساتھ ساتھ صنعتی جو پیداوار ہے، کارخانے ہیں، اس پر توجہ دی گئی، اور جس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو صنعتی پیداوار ہے اور زراعت ہے، وہ 2 چیزوں کو یقینی بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فوڈ سیکیورٹی، خوراک جو ایک قسم کا تحفظ ہے یا موجودگی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امپلائمنٹ پیدا کر سکتے ہیں، ملازمتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو زراعت اور مینوفیکچرنگ پوری جو انڈسٹری ہے، کارخانے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل ادارے ہیں، ان کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر بات کی جا سکتی ہے، ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور باہمی مفادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف دینے کی بنیاد پر بھی ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، اور یہ کارروائیاں جو ہوں گی اس میں ان علاقوں میں جہاں یہ کارروائیاں ہوں گی، ان علاقوں میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اب یہ آئرنی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی ملک سے اس حملہ ہوتا ہے پاکستان پہ، تو پاکستان حفاظت کرے گا، جس میں بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور اس کو کہا کہ افغانستان کے اندر بھی ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہوا ہے، افغانستان نے ہوائی کارروائیاں کی ہے، اپریل میں کی ہے پچھلے، تو یہ سلسلہ پہلے ہوا ہے۔ اور پھر پاکستان میں کسی بھی شرپسند عناصر کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اور بات تھی وہ یہ تھا کہ مغربی سرحد پہ، یعنی جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے، اس پہ سیکیورٹی سخت کر دی جائے گی۔ اب یہ پہلے سے بھی چل رہا تھا، ہو رہا تھا، اور یہ پرائورٹی تھی جب یہ بارڈ لگایا گیا، اس پہ اتنا خرچہ ہوا، تو یہ پہلے پرائورٹی تھی، اور اس دفعہ بھی اس پہ بات ہوئی ہے۔ اب اگر یہ ان سارے پوائنٹس کی طرف آپ دیکھیں، ان سارے سفارشات اور ان سارے موضوعات کی طرف اگر دیکھ لیں، تو جو بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت کی بات ہے، تو اس میں تو پوری خیبر پختونخوا کے سب ریجن میں جہاں جہاں پہ بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہے، جہاں پہ تجارت ہو سکتی ہے، ان کو بہت یعنی برے طریقے سے مس مینجمنٹ کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور کھول دیا جاتا ہے مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاید نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ میڈیا پہ یہ باتیں نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا پہ آتی ہے۔ باجوڑ میں وہاں پہ لوگوں نے باقاعدہ پوری ایک سیریز کے تحت میٹنگز کیے، جرگے کیے کہ یہ جو کراسنگ پوائنٹس ہے ان کو کھول دیا جائے، تجارت کے لیے کھول دیا جائے، آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے، لیکن اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ طورخم کے راستے پہ اور پھر خرلا چہی کے راستے پہ جو آسان تجارت ہوتی ہے، خرلا چہی کے راستے پہ بھی، اور غلام خان اور گورڑا اور چمن، ان سارے راستوں پہ تجارت بڑی آسانی سے ہوتی ہے، لیکن اس کو بہت مطلب ایک ایسے طریقے سے بند اور آف کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے اور کھول دیا جاتا ہے کہ آ، آ، اندازہ لگانا تجارت کرنے والوں کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس لیول کی تجارت کرنی ہے یہاں سے۔ تو یہ ابھی تک بھی چل رہا ہے، اور پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے مختلف فورمز پہ، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، مختلف فورمز پہ پاکستان میں بات ہوئی ہے، لیکن سنجیدہ کوئی عمل نہیں لیا گیا۔ اب جو دوسرا کام انہوں نے، جو دوسری سفارش ہے اس پہ کہ زراعت کو فروغ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی آئرنی ہے کہ نیشنلسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، باقی ہے نیشنلسٹ پارٹی ہے، خیبر پختونخوا میں وہ مسلسل اس چیز کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور سامنے لے کے آ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت کم خرچے سے چشمہ لیفٹ بینک کینال اگر آپ نے کر دیا، انڈس کا پانی، اباسین کا پانی اوپر لے کے آ گئے، تو جتنا بھی بنجر خیبر پختونخوا کا زمین ہے، خاص کر جنوبی اضلاع میں، سارا سیراب ہو جائے گا۔ اور یہ زراعت اور اس میں جو آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ زراعت کو کون کون سے مسائل حل کر سکتا ہے، کون کون سے چیلنجز، اکنامک چیلنجز کو حل کر سکتا ہے، تو ان میں اس کا بڑا کردار ہو سکتا ہے اس پورے بیلٹ کا، یہ جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سنجیدہ طریقے سے اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ صنعت کاری اور پوری انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے، اور پروڈکشن کا پورا نظام ہے، جس میں اس کمیٹی کے سفارشات میں یہ ہے کہ ملازمتیں اس سے آئیں گی، اور غذائی جو تحفظ ہے، جو فوڈ سیکیورٹی ہے، وہ بھی یقینی بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں پچھلے سالوں میں ابھی باقاعدہ اسٹیمیٹ لیا گیا، سینکڑوں کارخانے بند ہو گئے بجلی کی وجہ سے، انرجی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے، کیونکہ یہ گیس ملک کے باقی کارخانوں کو چلا رہا ہے، یہ بجلی ملک کے باقی کارخانوں کو چلا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ پنجاب کی انڈسٹریز ہے۔ تو اب اگر واقعی جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو، سیکیورٹی سچویشن کو، اور پھر معاشی خود مختاری کو، خود کفالت کو آپس میں جوڑ دیا، مشروط کر دیا ہے، تو جہاں پہ آپ نے خود یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ کارخانے بھی بند ہو گئے۔ کارخانے ایسے بند ہو گئے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بند ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پہ پانی اتنی بڑی زمین کو سیراب کر سکتا ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ کچھ میٹرو ویٹرو اور ایسے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے جیسے جہاں جس کی ضرورت بھی اس درجے کی نہیں ہے۔ اور جب بیرونی ممالک سے تجارت ہو سکتی ہے، وہاں پہ وہ ہونے نہیں دے رہے ہیں، بارڈر بند ہے مختلف ہیل بہانوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ تو اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت، تو اس میں جو آپریشنز ہوئے ہیں ابھی تک، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ان آپریشنز میں زندگی کا سارے معاملات، کاروبار، بازار، نوکری، اکنامک ایکٹیویٹیز، سب معطل رہی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، اسپتال ہے، ساری چیزیں معطل رہی ہے۔
تو اب اگر پھر سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جیسے پہلے آپریشنز ہوئے ہیں، تو وہ اگر آپریشنز ہوں گے تو دوبارہ سے پھر سے لوگ اس طریقے سے برداشت کریں گے، زندگی کے ہر معاملے کے معطل ہونے پہ راضی ہوں گے؟ کیا آئی ڈی پیز کا اتنا بڑا جو سلسلہ پہلے ہوا تھا وہ دوبارہ ہونے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو دیکھنے کے لیے مطلب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ایسے لوگوں کو بٹھانا غیر رسمی طور پہ کرنا چاہیے تھا، ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا کہ ان کے سارے ان خدشات پہ بات کریں اور ان کے لیے کوئی پلان دے دے۔ اب اس کے علاوہ جو جو افغانستان میں حملے ہیں ان کو وہاں پہ طالبان کے ساتھ کس طریقے سے وہ ڈیل کریں گے، اور یہ شوشہ تو چھوڑ دیا ہے، اسٹیٹمنٹ تو جاری کر دی گئی ہے، لیکن افغانستان میں طالبان کا رد عمل بھی آ گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو بسنے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس ساری چیز کو آیا برداشت کریں گے کہ پھر بارڈر پہ مختلف پاکٹس میں جنگ ہوگی؟ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا ایک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے یا اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے، جو بھی کہہ لیں۔ یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کے اندر، جس میں پاکستان کی خاص کر پنجاب کی ساری قیادت یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ فیصلے صرف یہاں نہیں ہوئے ہیں، پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں، وطن میں، وہاں پہ بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ فیصلے مختلف جلسوں میں، جلوسوں میں، امن جلوسوں میں، امن مارچ میں ہو رہے ہیں۔ تو اب ان فیصلوں میں جو کل کے جانی خیل کے جلسے میں ہوا، جلوس میں ہوا، کل کے جانی خیل کے امن مارچ میں ہوا، جو فیصلے ہوئے، اگر ان کو دیکھا جائے، اور پھر ابھی 5 تاریخ کو باجوڑ میں ہونا ہے اسی لیول کا جو جانی خیل میں ہوا ہے، اور پھر 6 تاریخ کو ساؤتھ وزیرستان وانا کے مقام پہ بھی ہونا ہے، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوں گی۔ اب جانی خیل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ سب نے مطلب مل کے یہ فیصلے لیے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ بیرونی ہے، یہ یہاں پشتون وطن کے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کوئی کسی ایسے کام کے لیے، جب ہم کہتے ہیں بیرونی جنگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی ایسے فائدے کے لیے، ایسے مفاد کے لیے نہیں لڑا جا رہا جس میں انڈیجنس، جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اس وطن کا، اس خطے کا فائدہ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بیرونی جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ لڑی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہ پشتون اتحاد بہت ضروری ہے، اور پشتون اتحاد نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے۔ پاکستان نے جو فیصلے لیے ہیں یہاں پہ، چاہے صوبائی حکومتوں کو انوالو کر کے فیصلے لیے گئے ہیں یا یہاں پہ مرکز میں لیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ایک پشتون اتحاد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اور پھر یہ جو فیصلے ہوں گے یہاں پہ مرکز میں ہوں گے، ظاہری بات ہے پشتون اتحاد جو ہوگا اس کو بائی پاس نہیں کرے گا اگر اتنی طاقت اس میں ہوگی اور اتنا زیادہ منظم ہو جائیں گے۔ پھر پشتون وطن میں ایک اور جو فیصلہ لیا گیا جانی خیل میں، اس میں یہ تھا کہ پشتون وطن کے لیے ابھی تک جو پالیسیز چلی آ رہی تھی اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے ابھی تک جو پالیسیز چلی آ رہی تھی وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہو، یا ویسے ملٹری آپریشنز ہو، یا وہاں پہ بات چیت ہو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، تو جو بھی ہوگا، اور پھر ان مذاکرات، ان بات چیت کے بعد جو حالات ہوں گے جس میں ظاہری بات ہے زندگی وہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے عام آدمی کی، تو ابھی یہ پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی۔ تو چینج جب ہوں گی تو ظاہری بات ہے اس میں پشتون قیادت شامل ہوگی ان سارے فیصلوں میں، فیصلہ سازی میں، پھر آگے چلے گا اور پھر لوگوں کو قبول بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ دہشت گردی کے بہانے، جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، طالبان کی بات کرتے ہیں،
تو پاکستان فوراً آپریشن کی بات کرتا ہے. تو دہشت گردی کے بہانے ملٹری آپریشن مزید برداشت نہیں ہوں گے، مزید ہونے نہیں دیں گے. یہ جانی خیل میں جو امن مارچ ہوا ہے، امن جلسہ ہوا ہے، جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی، جس میں سر فہرست عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون تحفظ مومنٹ ہے، باقی پارٹیاں بھی موجود تھیں، این ڈی ایم وغیرہ ساری پارٹیاں موجود تھیں. تو انہوں نے یہ مشترکہ فیصلہ لیا. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوئی جو مشر منظور پشتین نے کی، کہ اس جنگ میں بظاہر تو یہ دکھایا گیا ہے کہ اس جنگ میں دو فریق ہیں، ایک پاکستانی فوج ہے اور ایک ہے طالبان. تو یہ دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلاف لڑ رہے ہیں، بظاہر تو یہ ہے، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں. کیونکہ دونوں صورتوں میں جو بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں پشتونوں کو تکلیف ہو، پشتونوں کی بربادی ہے. تو اس مطابق لگ ایسے رہا ہے، اگر صحیح طریقے سے اس جنگ کے فریقین کا حساب لگایا جائے تو لگ ایسے رہا ہے کہ تباہی کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے، لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان ایک فریق ہے اس ساری جنگ میں، پشتون قوم دوسری ایک فریق ہے. کیونکہ جو ساری پالیسیز ہے جس پہ بات ہوئی ہے کہ پشتون وطن کے بارے میں جو آپ کی ابھی تک پالیسیز تھی اس کو چینج کرنا پڑے گا، تو یہ ایک اب پشتون نے بحیثیت قوم سب مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہے ایک فریق ہے جنگ، کوئی بھی لڑے، مطلب کوئی کس کے خلاف لڑے اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک فریق ہے جنگ اور ایک فریق ہے امن. امن جو ہے وہ پشتون ہیں جو لانا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو جنگ ملٹری آپریشن، یہ ساری چیز. تو یہ دو فریق موجود ہیں. یہ باقاعدہ کیٹاگوریکلی وہاں پہ مشر منظور پشتین نے یہ بات کہہ دی ہے. تو یہاں پہ یہ جو سارے اگر اس وقت جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں پشتون قیادت، پولیٹیکل پارٹیز، ساری تحریکیں پشتونوں کے، اور یہاں پہ مرکزی حکومت، ایسے لگ رہا ہے کہ کسی لیول کا بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اب یہ کوارڈینیشن تب ہوگا کہ جتنی بھی پشتون قیادت ہے وہ تو ظاہری بات ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان معاملات پہ بات کی جائے، مطلب ہم ہی اس وطن کے نمائندے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے. لیکن دوسری طرف کوئی سنجیدہ طریقے سے اس کو سننے والا نہیں ہے. لیکن اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اگر جو فیصلے لیے گئے ہیں یا جو سفارشات پہ بات ہوئی ہے، اس پہ اگر کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بسنے والے لوگ پشتون یہ ان ساری بات سے اتفاق بھی نہیں کریں گے، مانیں گے بھی نہیں، اور ریزسٹ بھی کریں گے. اب یہ ریزسٹنس جو ہوں گی اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، یہ بھی بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ ابھی تک تجربہ اچھا نہیں رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے بہت سارے کارکنان مارے گئے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کے بھی لوگ مارے گئے ہیں، کارکنان مارے گئے ہیں. تو ابھی تک تو یہ بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، ان سے معاملات طے نہیں ہوئے. تو جب نہیں ہوئے تو اب یہ جب ملٹری آپریشنز ہوں گے اور ان سارے معاملات میں یہاں پہ جو پشتون فیصلے لے رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کا کلیش ہے. تو یہ کلیش کیسے حل ہوگا، یہ بھی ایک جب ہم سوچتے ہیں تو واقعی فکر ہوتی ہے.